رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. نہایت محترم دوستوں اور بزرگوں، حافظ صاحب نے مجھ ناچیز کو اتنا بڑا بنا کے پیش کیا ہے کہ میرے اندر مجھے ملامت کر رہا ہے کہ یہ تو ان خصوصیات میں سے کوئی ایک خاصیت بھی تیرے اندر موجود نہیں ہے اور تو امت مسلمہ کا ایک خادم ہے، جبکہ یہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہے اور بزرگان دین کی نظر عنایت ہے کہ لوگ تجھے کتنی محبت سے دیکھتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں. یہ صرف اور صرف میرے آقا کی نظر عنایت ہے. دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی چند آیات کا مفہوم بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ کریم ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوستوں، قرآن مومنوں کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں لے کر بس بندہ مومن بن جائے، بندہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جائے، اپنے آپ کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل متبع بنا لے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اتنی عزتوں سے نوازتا ہے، اتنی شانوں سے نوازتا ہے کہ اس کا ذکر قرآن میں کر دیتا ہے. یہ اے بندہ مومن، تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تو حضور پر نور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ہی غلامی میں داخل ہوا، اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنی یادوں میں سمو لیا. اللہ کریم تجھے اپنی یاد میں لے آیا، پھر یاد میں نہیں لے آیا، پھر تجھے قرآن میں لے آیا، اور قرآن میں اس طرح لے آیا کہ قیامت تک جب تک تجھے لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے، انسانیت تجھے یاد کرتی رہے گی. اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، والذین آمنوا، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے. اس کا مطلب ہے کہ ایمان لانا پہلی ترجیح ہے، ایمان لانا پہلا عمل ہے، ایمان لانا پہلا کام ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب تک ایمان نہ ہو، عمل جتنا مرضی کامل ہو، ایمان اگر کامل نہ ہو تو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں. لہذا عقیدہ وہ چیز ہے جس پر مومن کی، مسلمان کی نجات کا دار و مدار ہے. حضرت امام ربانی مجدد رسالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ عمل کی کم و بیشی تو قابل قبول ہو سکتی ہے، لیکن عقیدہ کی کمی بیشی قابل قبول نہیں، کیونکہ نجات کا دار و مدار عقیدہ پر ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ عقیدہ اہل سنت و جماعت وہ عقیدہ ہے جو
اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی کرم کی بات ہے۔ سبحان اللہ، ادھر ایمان لے آئے اور ادھر اعمال صالحات، عمل صالحات کیے، اعمال صالحات کیے، اللہ رب العزت ان کو جنتوں میں لے گیا۔ کہا سندخلہم، ہم بہت جلد، بہت عن قریب ان کو جنتوں میں داخل کر دیں گے۔ جی دوستو دیکھو ذرا تھوڑا سا قرآن مجید کے اندر ڈوب کر اس سمندر کے اندر غوطہ لگایا کر عشق مصطفیٰ اپنے دل میں لے کر کے جب کوئی بندہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، آپ یقین جانیے گے اس کے دامن میں موتی بکھیرتا ہے۔ دوستو اللہ کریم کی ان آیتوں پر غور کریں۔ اللہ رب العزت نے ایمان کے بعد اعمال صالح کی بات کی، لیکن حافظ صاحب اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ کتنی مقدار میں اعمال صالح کر کے لے آؤ، کتنے کلو گرام ہو، کتنے من ہو، کتنے کوئنٹل ہو، کتنے پیمانوں کے حساب سے کتنے ٹن عمل کر کے لاؤ، کتنے ہزار عمل کر کے لاؤ، کتنے لاکھ عمل کر کے لاؤ، اللہ رب العزت نے اس اعمال کی مقدار نہیں بتائی ہے، بس ایمان بتایا ہے اور اعمال صالح بتائے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو اخلاص سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبولیت کا ایک عمل بھی اس کی بارگاہ میں قابل قبول ہوتا ہے، وہ جنتوں میں لے گا۔ نے کوئی فرمایا کسی جگہ کہ بھئی اتنے ہزار اعمال والا جنت میں جائے گا، جس کے اتنے کروڑ اعمال نہیں ہوں گے اس کو ہم جنت میں نہیں جانے دیں گے؟ نہیں، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک جو ایمان لائے، عقیدہ درست کیا اور اعمال صالح کیے، خواہ وہ تھوڑی مقدار میں ہو لیکن ہو خالص۔ اعمال صالح کی کوانٹٹی نہیں ہے، اور یاد رکھنا قیامت کے دن اعمال گنے نہیں جائیں گے، اعمال تولے جائیں گے۔ قیامت کے دن میزان عدل پر محشر کے اندر ایمان اعمال کو گنا نہیں جائے گا کہ اتنے کروڑ عمل لے کر آیا، اتنے کلو گرام عمل لے کر آیا، نہیں، اخلاص کے ساتھ ان کو تولا جائے گا۔ جس کی اخلاص زیادہ ہوگا اس کا وزن زیادہ ہوگا۔ حدیث پاک میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میزان عدل پر ایک شخص کے اعمال کو رکھا جائے گا، میں مفہوم عرض کروں، میزان عدل پر ایک شخص کے اعمال کو رکھا جائے گا، اس کے اعمال کا وزن ہلکا ہو جائے گا، اللہ رب العزت کے فرشتے اس کو لے کر جہنم کی طرف جانے لگیں گے، اللہ رب العزت کہے گا ٹھہرو ٹھہرو ذرا ایک بات سن لو۔ اللہ کریم کے فرشتے عرض کریں گے مولا اس کے تو اعمال کم ہیں، اس کے اعمال کم ہیں، اس کو ہم دوزخ میں لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ کریم فرمائے گا اس کا ایک عمل تمہیں معلوم نہیں ہے، وہ تمہاری کتاب میں نہیں لکھا گیا، وہ کرامن کاتبین میں نہیں لکھا، کیونکہ وہ عمل یا میں جانتا تھا یا میرا مومن بندہ جانتا تھا، مومن بندہ جانتا تھا۔ فرشتے عرض کریں گے مولا وہ کون سا عمل ہے جو ہم سے پوشیدہ رہا؟ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے اے فرشتوں اس نے دل میں مجھے یاد کیا، اس نے دل میں مجھے یاد کیا تھا، آج اس دل میں یاد کرنے کا بدلہ چکانے کا وقت آ گیا ہے۔ اب اللہ رب العزت کی طرف سے کاغذ پر لکھا ہوا کلمہ اس کے دوسرے حصے میں ڈال دیا جائے گا، اس کے اعمال بھاری ہو جائیں گے۔ والذین
والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالح کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ہم ان کو ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ حافظ صاحب، جنت میں اللہ تعالیٰ بندے مومن کو داخل کر دے گا، جنت میں داخل کر دے گا، اس کو انواع و اقسام کی نعمتیں ملیں گی، اس کو انواع و اقسام کی نعمتیں عطا ہوں گی۔ یہ بات ابھی میرے خیال میں آئی ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ سوال پیدا ہوتا ہے، مولا کریم جنتوں کے اس کے تخت نیچے نہریں بہانے کا کیا مقصد ہے؟ مولا جنت عطا کی، اس کو انعامات سے نوازا، اس کو مختلف انواع و اقسام کی فروٹ عطا کیے، اس کو انعامات سے نوازا۔ مولا نیچے جنت بہانے کا کیا مقصد ہے؟ لوگوں، میرے نے جو اس بات سے نقطہ پایا ہے وہ یہ ہے، اللہ اپنے بندہ مومن کی شان دکھانا چاہتا ہے کہ اے لوگوں، جنت کے اندر میرے مومن بندے کے قدموں کے نیچے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں بہا دی ہیں، اپنی رحمتیں بہا دی ہیں، شان بتانا چاہتا ہے۔ اے لوگوں، میرے بندہ مومن کی یہ شان ہے، ہم نے اس کے قدموں کے نیچے ہر تمام اشتہارات رکھ دیے ہیں۔ اب جو چاہتا ہے، جس کو کہتا ہے کہ تو ایسے ہو جا، وہ ایسے ہو جاتی ہے۔ جس پر کو اشارہ کرتا ہے وہ اس کی گود میں آ دیتے ہیں، جس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے، جو دل میں خیال آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو حاضر کر دیتا ہے۔ اب بندہ مومن اختیار والا ہو گیا ہے، اب ساری کائنات اس کی خادم بن گئی ہے، اب جنت میں اس کی خدمت ہونے لگی ہے۔ یہ کس بات سے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار، اور یہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو یہ چند لمحات کی خوشی نہیں ہوگی، یہ چند لمحوں کی فراوانیاں نہیں ہوں گی، یہ چند لمحوں کی جنتیں اور آسائشیں نصیب نہیں ہوں گی۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں خالدین فیہا ابدا، اور وہ یہ جنت کی جو خوشیاں اور فراوانیاں اور آسائیاں اور آسائشات یہ ہمیشہ ہمیشہ چلی ہیں، ابد الآباد تک ان کو نصیب ہو۔ دوستو، مومن کی شان ہے، مومن کی یہ شان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا پکا سچا وعدہ ہے۔ لوگوں، میرے مومن بندوں کے اوپر شک نہ کرنا کہ پتہ نہیں ان کو جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی، ان کو اتنا انعام و اکرام ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ یہ اللہ کا حق وعدہ ہے، پکا وعدہ ہے، پورا ہونے والا وعدہ ہے۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ کی بات پر کسی کو شک ہے؟ کسی کو شک ہو سکتا ہے؟ اگر شک ہو تو وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ صرف اتنا فرما دیتا کہ ہم ان کو جنتوں میں داخل کریں گے تو بات پوری تھی۔ شک تو کوئی نہیں کر سکتا تھا، بندے مومن میں سے تو کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو اس بات میں شک کرے، لیکن اللہ تعالیٰ وعد اللہ حق کا کہنے کا یہ مقصد بیان کر رہا ہے۔ اے میرے مومن بندوں کے مخالفوں، تم سن لو یہ وعدہ کس کا ہے اور کس کے ساتھ وعدہ ہے۔ لوگوں کو بتاتا ہے، لوگوں، میرے اور میرے بندوں کے درمیان یہ ایک ایسا معاہدہ ہے اور وعدہ۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرا وعدہ اور میرے بندوں کے ساتھ ہے، اللہ نے کہا نہیں، یہ میرا وعدہ ہے، یہ میرے بندوں نے میرے ساتھ نہیں کیا، یہ یک طرفہ وعدہ ہے جو میں نے اپنے بندوں کے ساتھ